نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آیت نمبر 17 سے لفظی ترجمہ۔ مثلہم مثال ان کی، کمثل مانند مثال کی طرح، الذی اس شخص کے ہے، استوقد جس نے روشن کی، نارن آگ، فلما پھر جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما حولہ اپنا ماحول، ذہب اللہ لے گیا اللہ، بنورہم ان کا نور، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا نہیں، یبصرون وہ دیکھتے، صم بہرے ہیں، بکم گنگے ہیں، امیٌ اندھے ہیں، فہم پس وہ، لا یرجعون نہ پلٹیں گے، نہیں لوٹیں گے، او یا کصیب مانند بارش کے، بارش کی طرح، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی میں، آذانہم اپنے کانوں کے، من الصواعق پڑاکوں کی وجہ سے، حذر بچنے کے لیے، الموت موت سے، واللہ اور اللہ، محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو، یکاد قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، چھین لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، ان کی بصارت کو، کلما جب کبھی، اضاء اس نے روشن کیا، لہم ان کے لیے، مشوا وہ چل دیے، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اس نے تاریک کیا، اندھیرا کیا، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو گئے، ولو اور اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، لذہب البتہ لے جاتا، بسمعہم ان کی سماعت کو، وابصارہم اور ان کی بصارت کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی اوپر، کل ہر، شیء چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب الفاظ کی وضاحت۔ مثلہم مثل مثال اردو میں استعمال ہوتا ہے، کا مثل، کا جو ہے یہ حرف تشبیہ ہے، کی طرح مانند، کا مثل مثال کی طرح، الذی پیچھے گزر چکا ہے اس شخص کے، استوقد کا روٹ ہے واو قاف دال، استوقد ہوتا ہے روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلانا، نارن آگ اردو میں استعمال ہوتا ہے، فلما پھر جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا،
اضاءت کا لفظ جو ہے یہ ضو ان سے ہے، ضاد واو حمزہ اس کا روٹ ہے. ضو دیا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ماحولہ ماحول، ماحول کا لفظ جانا پہچانا ہے، یہ ما اور حول سے مل کر بنا ہے. ما کہتے ہیں جو کو اور حول کہتے ہیں ارد گرد کو، یعنی جو انسان کے آس پاس ہو، ارد گرد ہو. ذہب یہ نیا لفظ ہے، لے گیا. ذہب کا ویسے معنی ہوتا ہے جانا، لیکن اگر اس کے بعد بے آئے، ذہب بے، تو مطلب ہوتا ہے لے جانا، یعنی کسی چیز کے ساتھ جانا، یعنی اسے لے جانا. اللہ اللہ تعالی بنورہم ان کا نور، نور روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. وترکہم ترک کرنا چھوڑنا اردو میں استعمال ہوتا ہے، ان کو چھوڑ دیا. فی ظلمات اندھیروں میں، ظلمت کی جمع ہے، ظلم اس کا روٹ ہے، ذو لام میم. لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے، یبصرون میں روٹ تلاش کیجئے، بے صاد رے بصر، بصر نگاہ کو کہتے ہیں، دیکھنے کو کہتے ہیں. سمن صاد میم میم ہی اس کا روٹ ہے، سن نہ سکنا بہرے ہونا. سمن بہرے ہیں یعنی سن نہیں سکتے. بکمن بول نہیں سکتے. امیون اندھے ہیں دیکھ نہیں سکتے. فہم لا یرجعون تو وہ نہیں پلٹیں گے. یرجعون کا لفظ جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے رجوع او یا کسیب، اس میں کا اور سیب کا حرف تشبیہ ہے، مانند مثال طرح. سیب بارش، بارش کی طرح. سیب ایسی بارش کو کہتے ہیں جو بہت زوردار ہو، جس میں بادل بھی خوب گرج رہے ہوں، بجلی بھی چمک رہی ہو اور پھر بارش بھی خوب اتر رہی ہو. من السماء آسمان سے، آسمان کا روٹ جو ہے سین میم واو ہے، سمو. سمو کہتے ہیں بلندی کو، لفظی معنی ہوتا ہے اس کا بلند ہونا، اوپر اٹھنا. سما آسمان جو کہ بلند ہے، اوپر اٹھا ہوا ہے، اس لیے اس میں بلند ہونے کے معنی. فی ہی اس میں، ظلمات پھر دوبارہ آ گیا ہے. ظلمت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے زوئے لام میم ظلم سے. ورعد اور کڑک ہے، گرجنے والی بجلی، گرج کے لیے استعمال ہوتا ہے رعد، کڑک گرج. وبرق اور بجلی اردو میں استعمال ہوتا ہے. یجعلون جیم این لام جعل، یہ لفظ بہت دفعہ استعمال ہوگا قرآن پاک میں. اس کا مطلب بنانا بھی کیا جاتا ہے، ڈالنا بھی کیا جاتا ہے. لفظی معنی ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں لانا. مثلا آپ کوئی چیز ایک چیز سے نکال کے دوسرے میں ڈالتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک حالت سے اس کو دوسری حالت پہ لے کے جا رہے ہیں. اگر بنا رہے ہیں تو ایک چیز کو دوسری حالت میں ڈھال رہے ہیں. کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اصابع اصبع کی جمع، اصبع انگلی کو کہتے ہیں، فنگر. فی آذانہم آذان اذن کی جمع ہے، اذن اذن کان کو کہتے ہیں. آذان یہ نماز سے پہلے دی جانے والی آذان نہیں ہے، یہ کان کے معنوں میں استعمال ہو رہی. من الصواعق، صواعق صاعقہ کی جمع ہے، ہوش و حواس گم کر دینے والی بجلی. شدید بجلی کی کڑک جو گرے بھی، بجلی جب کڑکنے کے بعد گرتی ہے نا اس کو صاعقہ بولتے ہیں. اور گر کر بھسم کر دے، جلا دے. خوفناک آواز سے بے ہوش ہونے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. حذر، حذر کہتے ہیں ڈر کو، اندیشے کو. اس کا معنی بچنا بھی ہے، محتاط ہونا. الموت موت اردو میں استعمال ہوتا ہے، سب کو معلوم ہے، سب پر آنی ہے. واللہ اور اللہ، محیط احاطہ کرنے والا ہے، گھیرنے والا ہے. ہے واو تو اس کا روٹ ہے. بالکافرین کافر کی جمع ہے، کافرین کافروں کو. یکادو، یکادو کا روٹ جو ہے کاف واو دال ہے. کاد یکادو قریب ہونا، ممکن ہونا. البرق بجلی، قریب ہے، ممکن ہے کہ بجلی. یختف اچک لے. خے تو فے خطف، خطف یختف کسی چیز کو تیزی سے اچک لینا. جیسے بازو کا آپ نے دیکھو نا، پرندہ آ کے کوئی چیز بچے کے ہاتھ سے اچک کے لے جاتا ہے، چھین لینا. ابصارہم ابصار بصر سے ہے. کلما جب کبھی، یہ حرف شرط ہے. کلما اس میں آپ دیکھ رہے کل کا لفظ آ رہا ہے، اس سے معنی یاد کرنے میں مشکل نہیں ہوگی آپ کو. کلما جب کبھی. اضاء
ادا کا روٹ کیا ہوگا؟ ضوء، ضاد واو حمزہ، ضوء روشنی. جب کبھی اس نے روشن کیا، لہم ان کے لیے، مشو وہ چل پڑے. میم شین یہ اس کا روٹ ہے. تو یہاں یہ کیوں غائب ہے؟ حرف علت کی وجہ سے شکل بدل گئی. مشو چل پڑتے ہیں، فی ہی اس میں، و اذا اور جب، اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قامو کھڑے ہو جاتے ہیں. قیام سے ہے کھڑے ہونا، قاف واو میم اس کا روٹ ہے. ولو اور اگر، شاء کا لفظ شے سے نکلا. شے کس کو کہتے ہیں؟ چیز کو. شاء کا لفظ مانا ہوتا ہے چاہنا، تو چیز کو بھی انسان چاہتا ہے. ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا، لذہب البتہ لے جاتا، بسمعہم ان کے کانوں کو، ان کی سماعت کو، وابصارہم اور ان کی آنکھوں کو. ان اللہ بے شک اللہ تعالی، اللہ اوپر، کل ہر، شیئن یہ کس سے ملتا جلتا؟ شاء اور شیء ایک ہی روٹ ہے، ایک ہی فیملی سے ہے. قدیر قدرت رکھنے والا ہے. قدیر کا روٹ ہے قاف دال رے. قدرت رکھنا، طاقت رکھنا. اس کا ایک معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے، اور ایک معنی ہوتا ہے بہترین پلاننگ کرنے والا ہے، بہت جچے تلے اچھے طریقے سے منصوبہ بنانے والا ہے. اب ذرا اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلہم ان کی مثال. کن کی مثال؟ منافقین کی مثال. کیسی ہے؟ کمثل الذی اس شخص کی مثال کی طرح ہے، استوقد نارا جس نے آگ جلائی ہو. جیسے اندھیرا ہو اور ایک شخص آگ جلائے تو کیا ہوتا ہے؟ آگ جلے تو فلما اضاءت ما حولہ پھر جب اس نے اپنا ماحول، اپنا آس پاس، اپنا ارد گرد روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا. کون سا نور؟ ان کی آنکھوں کا، ان کے دل کا. یعنی باہر تو نور ہو گیا لیکن ان کے دل کا نور چلا گیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. حالانکہ آگ سے روشنی نکل رہی تھی مگر یہ پھر بھی اندھیرے میں تھے، کیونکہ ان کے اپنے اندر کا نور نہیں تھا کہ باہر کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے. نتیجہ کیا ہوا؟ لا یبصرون وہ دیکھتے نہیں ہیں. صم بکم عمی نہ صرف یہ کہ ان کے اندر بصیرت نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہرے بھی ہیں. اب ذرا حالت دیکھیے ان کی، سن بھی نہیں سکتے، چونکہ سن نہیں سکتے تو بکمن بول بھی نہیں سکتے، اور اس پر یہ کہ امیون اندھے بھی ہیں، ہر طرف سے بند. فہم لا یرجعون تو وہ نہیں لوٹیں گے. کہاں نہیں لوٹیں گے؟ اسلام کی طرف نہیں لوٹیں گے، ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے. او یا کصیب ان کی مثال. کن کی مثال؟ منافقین کی مثال. ایسی ہے جیسے زوردار بارش ہو. کہاں سے؟ من السماء آسمان سے. اور یہاں بارش سے مراد دین اسلام ہے، اسلام کے احکامات ہیں جو بذریعہ وحی آسمان سے اتر رہے تھے. فیہ ظلمات اس بارش میں اندھیرے بھی ہیں، کیونکہ جب بہت بارش ہونی ہوتی ہے تو بہت بادل چاہیے ہوتے. جب بہت بادل آ جاتے ہیں تو سورج کی روشنی زمین تک بالکل نہیں پہنچ سکتی، گھپ اندھیرا چھا جاتا ہے. اس میں اندھیرے بھی ہیں. ورعدن اور گرج بھی ہے، کڑک بھی ہے. وبرقن اور بجلی بھی ہے، بجلی بھی چمک رہی ہے، گرج بھی رہی ہے، اندھیرا بھی ہے. امیجن کریں کسی ایسے موسم کو، بہت تیز بارش ہو رہی ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کیفیت بھی ہو. تو مراد یہ کہ آسمان سے اسلام کے احکامات بذریعہ وحی اتر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مشکلات بھی تھیں. یہ منافق ایسے موقع پر کیا کرتے تھے؟ ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کی بجائے اور اس بارش سے فائدہ اٹھانے کی بجائے یجعلون اصابعہم فی آذانہم یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے تھے. من الصواعق کی کڑاکوں کے ڈر سے، یعنی بجلی کے کڑاکوں کے ڈر سے، حذر الموت موت سے بچنے کے لیے، کسی مصیبت سے بچنے کے لیے یہ اپنے آپ کو بچا جاتے اور کوئی بات سننے کو تیار نہ ہوتے. لیکن بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں؟ کوئی شخص ایک خوفناک آواز سن کر اگر اپنے کان میں انگلی دے دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس چیز کا خطرہ ٹل گیا. واللہ محیط بالکافرین اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، کہیں بھی بھاگ کے نہیں جا سکتے. یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم
ان کی نگاہیں اچک لے، ان کی بصارت اچک لے. کلما اضاء لہم، جب کبھی اس بجلی سے ان کے لیے روشنی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بجلی چمکتی ہے تو اس سے چند سیکنڈز کے لیے پوری فضا روشن ہو جاتی. مشوا فی، تو اس میں چل پڑتے. یعنی اسلام کو جب کامیابی حاصل ہوتی ہے تو یہ اسلام کا ساتھ دینے کے لیے چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی وہ کامیابی کی ایک خوشی اور جو وقتی طور پر ایک رونق ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، مشکل وقت آتا ہے، قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت سب لے جاتا، یعنی انہیں حق سے بالکل محروم کر دیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ تو ہے ان آیات کا مختصر سا خلاصہ. اب ذرا سی تفصیل میں ان آیات کو دیکھتے ہیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو مثالیں بیان کی گئی ہیں. منافقین کی بھی دو قسمیں تھی. ایک تو وہ منافق تھے جن کا دل پوری طرح کافر تھا، پکے اعتقادی منافق. ان کے دل میں کفر تھا لیکن صرف زبان سے اسلام کی تعریف کرتے یا اسلام کی قبولیت کا اظہار کرتے. تو پہلی مثال ان کی ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. اس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود نے کچھ یوں بیان کی ہے، اور بعض دوسرے صحابہ بھی ان کے ساتھ ہیں. اس میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا. اسلام کے آنے سے پہلے مدینہ میں کون سا اندھیرا تھا؟ رات کا یا کفر کا؟ کفر کا اندھیرا تھا. اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی اسلام کی روشنی آئی اور اس سے ماحول روشن ہو گیا، اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئی. اسلام کی روشنی میں اس کو حق کو باطل، نیک کو بد، اچھے برے کا پتہ چلنے لگا. دفعتاً وہ روشنی بجھ گئی. وہ روشنی باہر کی نہیں تھی، وہ اندر کی تھی. باہر اسلام تو اپنی جگہ موجود تھا لیکن ان کا اپنا دل بدل گیا. اب یہاں ہم دیکھیں گے کہ دل کے بدلنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. ان کا اپنا دل پھر گیا، دل منکر ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا. باہر کی روشنی اسلام نہیں گئی، ان کا نور چلا گیا، اور وہ جیسے پہلے اندھیروں میں تھا ویسے ہی پھر اندھیروں میں آ گیا. یہی حال منافقین کا تھا. پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے. پھر دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی. یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود اور کچھ صحابہ کرام کی ہے. اس تفسیر کی روشنی میں ذرا آیات پر اپنی نظر رکھیے، عربک ٹیکسٹ کو دیکھ کے بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. پہلی مثال کس کی ہے؟ پکے اعتقادی منافق ہیں ان کی، جن کے دل میں کچھ بھی اسلام نہیں. ٹھیک، ان کا حال کیا ہے کہ اسلام سے پہلے کہاں تھے؟ یہ اندھیرے میں تھے، کفر کے اندھیرے میں. تو مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. ٹھیک، اس اندھیرے میں ایک روشنی ہوئی، ایک شخص نے روشنی کی. ٹھیک، فلما اضاءت ما حولہ، جب وہ ماحول روشن ہو گیا، کس کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے. ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا، ان کے اندر کی روشنی بجھ گئی، ایمان ختم ہو گیا. ایمان کے ختم ہونے کی وجہ سے وترکہم فی ظلمات، ان کو اندھیروں میں ہی چھوڑ دیا. لا یبصرون، یہ دیکھتے نہیں. کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں موجود تھے. اسلام کی خوبیاں دن بدن ان کے سامنے آ رہی تھی، اچھا برا سب کچھ تھا، لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سمن بکمن عمیون. اب ان کا حال کیا ہے؟ بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں. فہم لا یرجعون، اب یہ نہیں لوٹیں گے. کس طرف نہیں لوٹیں گے؟ اسلام کی طرف نہیں آئیں گے، ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. ایسا کب ہوتا ہے کہ ایک شخص کو حق نظر آ جاتا ہے پھر وہ اپنی آنکھ بند کر لیتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے؟ مشکلات سے گھبرا کے، اور اس کے کچھ مفادات پہ زد پڑتی ہے، نفس کی خواہشات اس کے آڑے آتی ہیں، ان کو اسلام کے لیے کوئی قربانی کرنی پڑتی ہے تو پھر ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے. نیکی کے راستے پہ چلنا اس کو مشکل نظر آتا ہے. ایک طرح کی بزدلی ہوتی ہے کہ انسان ماحول کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اس کا اندرونی تعصب ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے،
اور ان کی بصیرت چلی جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ظلم کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، یہاں فرمایا ذہب اللہ بنورہم. تو نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ کا قصور ہے یا ان کا اپنا بھی کوئی قصور ہے کہ جس کی وجہ سے ان سے کوئی نعمت واپس لے لی گئی؟ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں تو دی ہے نا، عقل بھی دی، سننے کی قوت بھی دی، اور باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا، ان کی بتائی ہوئی باتیں بھی سمجھ میں آ رہی ہیں، لیکن ماننے کو اپنا دل نہیں چاہتا. کیونکہ کچھ اسباب اور کچھ وجوہات ایسے ہوتے ہیں کہ بسا اوقات انسان کے اندر ایک جیلسی ہوتی ہے کسی کے لیے، یہ کہہ رہا ہے اس کی بات نہیں ماننی. بنیادی طور پر یہ جو اعتقادی منافق تھے نا، یہ یہود میں سے تعلق رکھتے تھے. یہ ایک بات یاد رکھیں گے تو آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی. اچھا، تھوڑا سا آپ کو یہ بھی اگر پتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تھے تو وہاں کون کون رہتے تھے؟ یہود تھے اور انصار تھے. وہاں کے لوکلز تھے، اوس اور خزرج کے قبائل تھے جن کو انصار کہا گیا، اور تیسرے مسلمان مہاجرین. تو آپ کے جانے کے بعد مدینہ کی آبادی جو تھی وہ 3 اجزاء پر مشتمل تھی، یہود اور انصار اور مہاجرین. ٹھیک ہے، یعنی مسلمان 2 قسم کے تھے. اب آپ دیکھیے کہ پہلے تو یہود کو بہت انتظار تھا آپ کے آنے کا، لیکن جب پتا چلا کہ پیغمبر بنی اسماعیل میں سے آ گئے ہیں، بنی اسرائیل سے نہیں آئے، تو اس سے ان کو بڑا حسد ہوا اور وہ ضد میں آ گئے، اور وہ کہنے لگے کہ چونکہ ہمارے قبیلے سے نہیں آیا پیغمبر، اس لیے ہم نے اس کی بات مانیں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. نظر آ رہا تھا ان کو کہ آپ سچے نبی، یہ دین اسلام کی بات سچی ہے، لیکن چونکہ وہ ان کے بیچ میں سے نہیں تھے، باہر سے آئے تھے، اس لیے ان کی بات ماننے سے انکار کرتے تھے. یہ تعصب ان کے حق کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن گیا. اندھے، بہرے، گنگے، ہر طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ نہیں لوٹیں گے. کدھر نہیں لوٹیں گے؟ ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے، دین کی طرف نہیں لوٹیں گے. یاد رکھیے یہاں پھر بات وہ ذالک الکتاب کے ساتھ جا کے جڑ رہی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو متقین کے لیے تو یہ ہدایت ہے، لیکن تعصب رکھنے والوں کے لیے ہدایت نہیں ہے. سمن بکمن امیون کے لیے ہدایت نہیں ہے. اچھا چلیے چھوڑیے منافقین کو، ذرا ہم اپنی بات کرتے ہیں. آپ نے کبھی غور فرمایا کہ ہم بعض اوقات ایک بات سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے؟ کیوں؟ مثلاً آپ کی دلچسپی کی بات نہیں، یا آپ کے ذہن میں کوئی اور بات چھائی ہوئی ہے، پیچھے گھر کا کوئی مسئلہ آپ کے ذہن پہ اٹکا ہوا ہے، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ سنا ہی کچھ نہیں. تو جب کسی انسان کے اوپر ایسے تاثرات یا ایسے جذبات یا خیالات یا تعصبات یا کوئی بھی ایموشنل کیفیت ایسی چھائی ہوئی ہو کہ جو اس کے ہوش و حواس کو اپنے قابو میں کیے ہوئے ہو، تو وہ جس مجلس میں ہوتا ہے اس کی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ پردہ پڑ گیا نا. ان خواہشات کا، خیالات کا، سوچوں کا، پریشانیوں کا پردہ پڑا ہوا ہے، لہٰذا آوازیں ٹکرا رہی ہیں آپ کے کان سے مگر آپ کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی. ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں ملتی. تو منافقین کے دل، دماغ، آنکھوں، کانوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، تعصب کے پردے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کو ماننا نہیں چاہتے تھے. ایسا شخص پھر ہدایت سے محروم رہتا ہے. جو تکبر میں مبتلا ہو جائے کہ نہیں میں اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں اس سے زیادہ جانتا ہوں، میں اس سے زیادہ قابل اور ذہین ہوں، ایسا شخص کبھی بھی دوسرے سے سیکھ نہیں سکتا کچھ. ان کا حال بھی یہی تھا، کیونکہ جو لوگ حق کو ماننے کی بجائے حق کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہیں وہ ہدایت نہیں پا سکتے. اس کے بعد ایک اور مثال ہے دوسری قسم کے منافق، جن کے دل میں ایسا کفر تو نہیں تھا، بس ڈاواں ڈول قسم کے تھے، بیچ بیچ میں تھے. ان کا حال کیا تھا؟ او کصیب من السماء، یا آسمان سے زور کی بارش ہو. یہ بارش کیا تھی؟ اسلام کی بارش. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بارش اکیلی تو نہیں آتی نا، ایسے آسمان سے پانی کے قطرے تو نہیں اترنے لگتے. بارش کب آتی ہے؟ جب بادل ہوں، اور بادل بھی کیسے ہوں؟ گہرے بادل ہوں. پھر بادل جب گہرے ہوتے ہیں تو اس میں بجلی بھی بسا اوقات کڑکتی، بسا اوقات چمک ہوتی، بعض اوقات طوفان ہوتا ہے ساتھ. یہ ساری چیزیں تو بارش کے لوازمات میں سے ہے نا. اب آپ دیکھیں جب آسمان سے بارش اترنے لگی، کس کی؟
اسلام کی. فیہ ظلمات و رعد و برق، اس میں اندھیرے بھی تھے، کڑک بھی تھی، بجلی بھی تھی، آزمائشیں بھی تھی، ساتھ مشکلات بھی تھی، پابندیاں بھی تھی، کچھ ایسے احکامات بھی تھے جو ان کی مرضی کے خلاف تھے. اب یہ کیا کرتے؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے تھے. انگلیاں کانوں میں انسان کب ڈالتا ہے؟ ذرا امیجن کریں، جب کوئی چیز نہیں سننا چاہتے، جب آپ کسی چیز سے بیزاری کا اظہار کرتے، بس کرو مت سناؤ، نہیں سن سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے صرف ہاتھ ہی نہیں کانوں پہ رکھے، بلکہ کیا کی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لی. کیوں؟ من السوائے کے کڑاکوں کی وجہ سے، ان خوفناک خبروں کی وجہ سے، ان چیزوں اور ان باتوں کی وجہ سے جو ان کو ناپسند تھی. حذر الموت، موت کے ڈر سے، کہیں ہم مر نہ جائیں اسلام کے لیے قربانی دیتے ہوئے. لیکن یہ ان کی کتنی بڑی حماقت تھی. واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یہاں کافروں سے مراد کون ہے؟ یہ منافق، بات نہ ماننے والے. یہ کیا سمجھتے ہیں کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے سفاری میں جانوروں کو کھلا چھوڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن دور دور تک باڑ ہوتی ہے. جانور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں آزاد ہیں، حالانکہ وہ آزاد نہیں ہوتے، وہ گھیرے میں ہوتے. تو بالکل انسان اس دنیا میں کیا سمجھتا ہے کہ جیسے ہم یہاں آزاد ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا، کون پکڑے گا؟ اور خصوصاً جب کوئی گناہ کر کے پکڑ نہ آئے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی بھول ہے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یہ بھاگ نہیں سکتے. جیسے ایک جانور ایک بڑے میدان میں بھاگ کے خوش ہو کہ میں آزاد ہوں، تو وہ آزاد نہیں ہے. جب وہ اینڈ پہ پہنچے گا پتہ چلے گا آگے تو بڑی رکاوٹیں، بھاگ نہیں سکتا. اسی طرح ہم بھی بسا اوقات کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آزاد ہیں، حالانکہ موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے. جیسے ان کا نور لے گیا تھا نا اللہ تعالیٰ، قریب ہے کہ ان کا بھی چلا جائے، ان سے بھی حق کی قبولیت کی صلاحیت بالکل چھن جائے. چونکہ یہ پکے اعتقادی منافق نہیں تھے، عملی منافق تھے، اس لیے ان کو کچھ ڈھیل دی ہوئی تھی کہ شاید یہ سنبھل جائیں. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی اس نے ان کے لیے روشنی کی یا اس میں چل پڑے. یعنی اسلام کو جب کبھی کوئی کامیابی نصیب ہوئی تو کیا کیا انہوں نے؟ چل دیے. کہاں چل دیے؟ اسلام کا ساتھ دینے کے لیے چل دیے، اسلام کی حمایت میں چل دیے. یعنی جب جنگ بدر آئی، مال غنیمت حاصل ہوا یا فتح مکہ ہوا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اسلام اسلام کے نعرے لگانے شروع کر دیے. کلما اضاء لهم، یا اضاء، روشنی سے مراد کیا ہے؟ اسلام کو ملنے والی کامیابی. جب اچھے دن آتے تو یہ اسلام کے دوست بن جاتے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب جنگ خندق آتی یا تبوک آتی، قاموا، کھڑے ہو جاتے، پھر جہاد کے لیے نہیں نکلتے تھے. اسلام کے مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیتے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جاتا. جیسے پچھلے والے گروہ کے ساتھ کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ ان کا نور لے گیا. ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا تھا، لیکن ان کے ساتھ نہیں کیا. ابھی بھی ان کو مہلت دی ہوئی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. یعنی ان کے اسلام کی طرف مائل ہونے کے چانسز موجود تھے، یہ اسلام کی طرف آ سکتے تھے، یہ ہدایت کی طرف آ سکتے تھے. اب دیکھیے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ہم کس وقت اسلام کا ساتھ دیتے ہیں، ہم کس وقت اسلام کی طرف آتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی اسلام میں فائدہ نظر آتا ہے. اور اگر ہمیں اسلام کی خاطر کوئی قربانی دینی پڑے، اپنا وقت لگانا پڑے، مال لگانا پڑے، محنت کرنی پڑے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل ہے. اسلام کی جو مشکل یا قربانی والی چیزیں ہیں ان کو ہم اسلام ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اسلام کے نام سے بتایا ہی نہ جائے، اسے مولویوں کی بات کہہ کے ٹھکرا دیا جائے. اتنی سی بات بھی اندر نہیں جانے دیتے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب کبھی کوئی مشکل آتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، پکا بند کر لیتے. یہ بات ہم نہیں سننا چاہتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.